ادا کردن الف و تا علامت جمع مؤنث سالم مع تنوین مقابلہ بفتح ما قبل مقابلہ شاباش مقابلہ باب مفعلہ دی مصدر یا انہیں تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے مقابلہ بفتح اے مقابلہ بفتح ما قبل در آخرش در اورتا احراب را برتا اعراب رائن یار اعراب را برتا جاری کرتن زیر آنچے اجرائے زیر آنے انداز زراں پڑی دے زیر آنچے اجرائے احراب در وسط احراب نیا عین یا بڑیا اعراب در وسط کلمہ جائز نیست ٹھیک ہے یار زار بطاتن شد پس اجتماع علامت تانیس شد در اسم از یک جنس شو اجتماع علامت تانیس در اسم از یک جنس ممتنع بود بنا برا تا اولا را حذف کردن زار باتن شد اسم فاعل کی بنا چل رہی ہے مؤنث کے صیغوں میں سے جمع مؤنث سالم کا صیغہ بیان ہو رہا ہے دھیان کرو ضارباتن کو ضارباتن سے بناتے ہیں کیسے بنایا الف و تا دونوں اکٹھے یہ کیا ہیں علامت جمع مؤنث سالم اور تنوین بھی دی اس میں جو تنوین ہے یہ مقابلہ کی ہے جمع مؤنث سالم کے صیغے میں جو تنوین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تنوین مقابلہ کی ضاربات مضروبات ضربیات ضربیان ضربیات جمع مؤنث سالم کے صیغے میں جو تنوین ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تنوین ایک کہندے مقابلے چاہیے اجے انہوں نے چھیڑنا صرف اینی گل پکانی ہے کہ جمع مؤنث سالم کی جو تنوین ہوتی ہے یہ تنوین سمجھی گل اور نحمیر تھوڑے دنوں تک گل آ جائے دی کہ یہ تنوین مقابلہ کی کیوں ہوتی ہے گل پلے پئی کہ نہیں ایتے صرف اینی گل ہے کہ جمع مؤنث سالم کی جو آخر میں یہ تنوین مقابلہ کی ہوتی ہے اندہ کہندے نال مقابلہ ہے نحمیر مسئلہ آ جائے گا تنوین مقابلہ کی ما قبل کے فتح کے ساتھ ما قبل کون با نہ ما قبل تا ضارباتن کی جو تا ہے اس کے آخر میں لائے اور اعراب کو آخری تا پر جاری کیا کیونکہ کلمے کے وسط میں اعراب کا جاری کرنا منع ہے تو لہذا ضارباتن سے ضارباتن ہو گیا اب کیا ہوا ضارباتن کی تا وہ علامت ہے تانیث وحدہ مؤنثہ کی اور الف اور تا یہ بھی علامت ہے تانیث کی پس اجتماع ہو گیا دو علامت تانیث کا اسم میں جو کہ ایک جنس کی ہیں دونوں تا ہیں کہ کوئی نہیں تو قانون یہ ہے کہ اسم کے اندر علامت دو علامت تانیث ایک جنس سے منع ہے فعل میں آپ نے پڑھا ہے مطلقاً نہ ایک جنس سے نہ دو جنسوں سے لیکن اسم کے اندر دو علامت تانیث ایک جنس سے منع ہے اس لیے پہلی تا کو حذف کر دیا ضارباتن بن گیا منع کر ضارباتن کو ضارباتن سے بناتے ہیں الف اور تا علامت جمع مؤنث سالم سمیت تنوین مقابلے کے ما قبل کے فتح کے ساتھ ضارباتن کے آخر میں لائے پھر کیا کیا اعراب کو تا پر جاری کرتے ہیں کیونکہ اعراب کا جاری کرنا کلمہ کے وسط میں جائز نہیں ہے تو ضارباتن ہو گیا بس اجتماع انیس کی دو علامتوں کا ہو گیا اسم میں ایک جنس سے تے جی پھر کی ہویا جی کہندے نے جی ہویا اے وے جب
اجتماع وہ علامت تانیث کا اسم میں ایک جنس سے ممتنع ہے، اس بنا پر تا اولا کو حذف کرتے ہیں تو زار باطن ہو گیا۔ زوارب و را از زاربتن بنا کردن حرف اول را بر حال خود گذاشتہ ثانی کے مدہ بود آن را بواو مفتوحہ بدل کردہ سوم جا الف علامت جمع اقصا در آوردہ حرفے کے ما بعد از الف علامت جمع اقصا شد آن را بر حال خود گذاشتہ تو تنوین تمکن را حذف کردن از برائے ضدیت و منع صرف زوارب و شد۔ چلو الف ما قبل فتح اس کو الف مدہ کہتے ہیں، واو ساکن ما قبل ضمہ اس کو واو مدہ کہتے ہیں، یا ساکن ما قبل کسرہ اس کو یا مدہ کہتے ہیں۔ آ ش او ای، آ میں الف، او میں واو، ای میں یا، یہ تینوں کیا ہیں؟ مدہ۔ دھیان کر، زواربو زاربتن زاربتان زارباتن زواربو، زواربو کو زارباتن سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنی حالت پہ چھوڑا، ثانی الف کیا ہے؟ الف ساکن۔ اجی ہوں 10 ایک آدھا منٹ بھی ہویا نہیں، اس واسطے پکایا پیا گل سمجھ آئے۔ الف کیا ہے؟ تو ثانی جو کہ مدہ ہے اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدلا تو زا سے کیا بن گیا؟ زاوا کے دعا زبر دعا وا زبر وا کی بنیا؟ زاوا۔ تیسری جگہ یعنی واو کے بعد الف علامت جمع اقصا لائے، اب بنائے کیا؟ ہن مرنا ہے زوا۔ اس کے بعد جو حرف ہے الف کے بعد جو الف اب لائے ہیں وہ کون سا حرف ہے؟ حرف یا را، اس کو اپنے حالت پر چھوڑا۔ تو کیا بن گیا؟ زوارے، زوارے بن گیا، زوارے کی بن گیا؟ زوارے بن گیا۔ اب تا جو زاربتن کی تا ہے یہ وحدت کی نشانی ہے، ہم کون سا صیغہ بنا رہے ہیں؟ جمع مکسر کا۔ تو وحدت کی نشانی اور جمع کا صیغہ آپس میں ضدیں ہیں کہ کوئی نہیں، اس لیے تا کو حذف کرتے ہیں برائے ضدیت۔ اور یہ جو صیغے آپ نے سارے پڑھے ہیں گردان کے اندر، ان کے آخر میں آپ نے تنوین پڑھی ہے، تو یہ جو کلمہ ہے نا یہ زواربو یہ غیر منصرف ہے، کیا ہے؟ اس لیے تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں بوجہ منع صرف کے، چونکہ تو دیکھو گے تو پتہ لگے گا کوئی شے غیر منصرف ہے کلمہ، منع صرف تے غیر منصرف کا کیا ہوتا ہے؟ کل دسیا تم جی کس دا؟ تو تا حذف کی ہے ضدیت کے واسطے، تنوین تمکن حذف کی ہے منع صرف کی وجہ سے، تو زواربو بن گیا۔ زاربات، چل زواربو کو زارباتن سے بناتے ہیں، حرف اول کو اپنی حالت پر چھوڑا۔ حرف اول کون ہے یہاں؟ ثانی کو جو کہ مدہ تھا اس کو، ثانی کو نہیں، ثانی جو کہ مدہ تھا اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کیا۔ تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا لائے، ان کی بن گیا زوا، وہ حرف جو کہ الف علامت جمع اقصا کے بعد ہے، اجمانا کرنے شد بمانا ہست،
اس کو، وہ کون ہے جو اب الف کے بعد ہے؟ را، اس کو اپنے حال پر چھوڑا. اب کیا کیا؟ بن گیا زوارباتن. یہ بنیا کہ نہیں؟ تا کو حذف کرتے ہیں واسطے ضدیت کے، واپس چل. اور تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں واسطے منع صرف کے، انج کر کے بکھرا بکھرا ہی. تو زواربو ہو گیا. جرابن را زاربتن بنا کردن، فا کلمہ را ضمہ دادا، الف وحدان را حذف کردہ، عین کلمہ. او بہن جی الف نہیں الف. کی لفظ ہے؟ الف. وحدان را حذف کردہ، عین کلمہ را مشدد مفتوح ساختہ، تا را حذف کردہ. از برائے ضدیت جرابن شد. ذرابن کو زاربتن سے بناتے ہیں، فا کلمہ کو ضمہ دیا، الف وحدان جو زا کے الف دوات کے بعد الف ہے، اس الف وحدان کو حذف کیا. اچھا جی. این کلمہ کون را، اس کو مشدد مفتوح بنایا تو ذرہ بن گیا ذرہ. تا کو حذف کرتے ہیں ضدیت کے واسطے، کیونکہ ہم جمع بنا رہے ہیں اور تا واحد کی نشانی ہے، تو اب بن گیا ذرابن. ذرابن کو زاربتن سے بناتے ہیں، فا کلمہ کو ضمہ دیا، الف وحدان کو حذف کیا، عین کلمہ یعنی را عین کلمہ کو مشدد مفتوح بنایا، تا کو حذف کرتے ہیں واسطے ضدیت کے، تو ذرابن بن گیا. اتمار انہیں دوواں گرداناں دے تصغیر دے سیگے رہ گئے نہیں. زاربن دی بھی تصغیر رہ گئی تے زاربتن دی بھی رہ گئی، دوواں نو کٹھا بیان کر دینی کو قانون. جلدی کر. زویربن و زویربتن، الزاربن و زاربتن. را کو نہیں ہے گا، را الزاربن دس دا کو نہیں. را الزاربن و زاربتن بنا کردن، حرف اول را اضافت کار اضافت. حرف اول را ضمہ دادا، ثانی کے مدہ بود، آرا بواو مفتوحہ بدل کردہ، سوم جا یا علامت تصغیر در آورتا، باقی را برحال خود گذاشتن. زویربن و زویربتن شدہ. زویربن مذکر کو زاربن سے بنایا، زویربتن مؤنث کو زاربتن سے بنایا. دونوں کا ایک ہی قانون ہے، دونوں میں حرف اول جو دعاد ہے اس کو ضمہ دیا، بن گیا دعاد پیش دو. دوسرا جو الف مدہ ہے اس کو واو مفتوحہ سے بنایا، بن گیا زوبا. پہلے بنا سی زابا، ہن بن گیا زوبا. اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد یا لائے جو علامت تصغیر ہے، یا لائے جو کہ علامت تصغیر ہے، یا لائے جو کہ علامت تصغیر ہے، بن گیا زبے. اگلا ٹبر سارا اتھے ہی رہ گیا، انہوں نے چھیڑیا. تو زاربن سے زویربن، زاربتن سے زویربتن بن گیا. جی ہاں، زبیربن اور زبیربتن کو زاربن اور زاربتن سے بناتے ہیں، یعنی مذکر کو مذکر سے، مؤنث کو مؤنث سے. حرف اول کو ضمہ دے کر، ثانی جو کہ مدہ تھا اس کو واو مفتوحہ کے ساتھ بدل کر، تیسری جگہ یا علامت تصغیر لا کر، باقی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں. تو زویربن اور زویربتن بن گیا. جی مضروبن را از یضربو بنا کردن، یا حرف مضارعت را حذف کردہ، بجایش میم مفتوحہ، علامت اسم مفعول در آوردا. عین کلمہ را ضمہ دادا، تنوین تمکن
رو را پیش رو مضروب بر وزن مفعول شد چون این وزن در کلام عرب بغیر ما و نون مکرومن بغیر معون مکرومن واہ پڑھ جانے وچ تین چک وڑ دی بغیر معون اور مکرومن نایافتہ شد بنا برا زما عین کلمہ را اشبا نمودن تاکہ ازو و پیدا شود مضروب شد بر وزن مفعول مضروبن کو یضرب مضارع مجہول سے بناتے ہیں جس طرح ضاربن کو مضارع معلوم یضرب سے بناتے ہیں. اسم فاعل مضارع معلوم سے بنتا ہے, اسم مفعول مضارع مجہول سے بنتا ہے. ہم یضرب سے بناتے ہیں کیا کیا, یا حرف مضارعت جو شروع میں ہے اس کو حذف کیا, اس کی جگہ میم مفتوحہ لائے. پہلے تھا یض اب بن گیا مز, کیا بن گیا مز. میم مفتوحہ علامت اسم مفعول کی لائے. عین کلمہ کو ضمہ دیا, پہلے فتح تھا تو بن گیا مضرو. چونکہ وہ مضارع تھا اس میں تنوین نہیں تھی, ہم اسم بنا رہے ہیں اس لیے اسم کی نشانی تنوین تمکن کی آخر میں لائے تو بن گیا مضروبن. کیا بن گیا مضروبن. یہ وزن ہے مفعولن. مفعولن پر کے وزن پر کلام عرب میں صرف دو ہی کلمے ہیں, ایک معون اور ایک مکرومن. معون اور مکرومن یہ دو ہی کلمے ہیں. اس لیے اس کو اس وزن سے نکالنا ہے تو نکالنے کے لیے کیا کیا, عین کلمہ مضرو جو را ہے اس کے ضمے کو اشباع کیا, وچوں واو نکل آئی تو بن گیا مضروبن بر وزن مفعول. اسم مفعول مضروبن کو یضرب سے بناتے ہیں, یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ میں میم مفتوحہ علامت اسم مفعول کی لا کر عین کلمہ کو ضمہ دے کر تنوین تمکن علامت اسمیت اس کے آخر میں لاتے ہیں تو مضروبن بر وزن مفعول بن گیا. ہن پہ کی بنیا, جب یہ وزن کلام عرب میں بغیر معون اور مکرومن کے نہیں پایا گیا, اس بنا پر عین کلمہ کے ضمہ کو اشباع دکھاتے ہیں, یعنی عین کلمہ کے ضمہ میں اشباع کرتے ہیں تاکہ اس سے واو پیدا ہو جائے تو مضروبن بن گیا بر وزن مفعول. ہاں جی, مضروب کو یضرب سے بناتے ہیں, یا مضارعت کو حذف کیا, اس کی جگہ میم مفتوحہ علامت اسم مفعول کی لائے, عین کلموں کو ضمہ دیا, تنوین تمکن علامت اسمیت کی اس کے آخر میں لائے تو مضروبن بر وزن مفعول بن گیا. جب یہ وزن کلام عرب میں بغیر معون اور مکرومن کے نہ پایا گیا, اس بنا پر عین کلمہ کے ضمہ کو اشباع دکھاتے ہیں تاکہ اس سے واو پیدا ہو جائے. مضروبن بر وزن مفعول بن گیا. مضروبان مضروبین راس مضروبن بنا کردن الف علامت تثنیہ بافتح ما قبل در حالت رفع و یا علامت تثنیہ بافتح ما قبل در حالت نصب و جر و نون مکسورہ عوض از ضمہ یا تنوین یا از ہر دو کے در واحد بود در آخرش در آوردن. مضروبان شد در حالت رفع, مضروبین شد در حالت نصب و جر. جی بسم اللہ.
تسنیہ کے سیغے بالکل سوکھے، مضروبان رفیع حالت، مضروبین نسبی جری حالت کو مضروبن سے بنایا۔ پہلے کو الف علامت بالکل وجہ پیچھے 2-3 باری پڑھ چکے ہو، الف علامت تسنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفیع حالت میں، اور یا علامت تسنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نسبی جری دونوں حالتوں میں لائے، اور نون مکسورہ کس کے عوض میں؟ ضمے کے عوض میں یا تنوین کے عوض میں یا دونوں کے عوض میں، جو کہ واحد میں تھا، لائے تو رفیع حالت میں مضروبان بن گیا، نسبی جری حالت میں مضروبین بن گیا۔ شابہ، مضروبان مضروبین کو مضروبن سے بناتے ہیں، الف علامت تسنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ حالت رفع میں، اور یا علامت تسنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں، اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض، جو کہ واحد میں تھا، ضاربہ ذا مضروبن کے آخر میں لاتے ہیں، تو مضروبان بن گیا رفع کی حالت میں، مضروبین بن گیا نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں، مضروبون جمع مذکر سالم رفیع حالت، مضروبین جمع مذکر سالم نسبی جری حالت، دونوں کو مضروبن سے بناتے ہیں، ان دونوں کو مضروبن سے بناتے ہیں۔ واو علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے ضمہ کے ساتھ رفیع حالت میں پارلے پاس لکھا جنال تا، اور یا علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے کسرہ کے ساتھ نسبی اور جری دونوں حالتوں میں، تو بن گیا مضروبو تے مضروبی، نون مفتوحہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا دونوں کے عوض ہیں جی، کیڑا ضمہ تے کیڑی تنوین جو کہ واحد میں تھی، یہ مضروب ان کے آخر میں لائے، رفیع حالت میں مضروبونہ بن گیا، نسبی اور جری دونوں حالتوں میں مضروبینہ بن گیا۔ ہاں بھائی، مضروبونہ مضروبینہ کو مضروبن سے بناتے ہیں۔ واو علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے فتح کے ساتھ رفیع حالت میں، اور یا علامت جمع مذکر سالم ما قبل کے کسرہ کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں، اور نون مفتوحہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض، جو کہ واحد میں تھا، مضروب بن کے آخر میں لاتے ہیں، تو مضروبونہ بن گیا رفیع حالت میں، اور مضروبینہ بن گیا نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں،